اور دوسری دلیل حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم آیا اور اس نے کہا کہ اللہ رب العالمین زمینوں کو ایک انگلی پر رکھیں گے، آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھیں گے، آخر تک جو حدیث ہم نے پڑھی ہے یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس حدیث میں اس باب کی وضاحت دو طریقے سے ہوتی ہے۔ پہلا طریقہ یا پہلی وجہ جس سے باب کی وضاحت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات کا اس میں تذکرہ ہوا ہے۔ اس حبر نے، اس عالم نے ایسی صفات اللہ رب العالمین کی بیان کی ہیں اس حدیث کے اندر جو اللہ رب العالمین کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر کے اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ اور دوسری وجہ، دوسرا طریقہ جس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے اس حدیث سے، وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کی بات کو سن کر کے ہنسنے کے بعد اس کی تصدیق کرتے ہوئے اس آیت کو تلاوت کیا، اس آیت کو پڑھا جس میں اللہ رب العالمین کی عظمت کی جھلک نظر آتی ہے۔ اور تیسری حدیث، تیسری دلیل جو شیخ نے یہاں پر ذکر کی وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن آسمانوں کو بٹور لیں گے، سب کو اللہ رب العالمین جو ہے تہ کر دیں گے، سمیٹ لیں گے اللہ رب العالمین قیامت کے دن تمام آسمانوں کو۔ جو حدیث ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور اس کے اندر ایک شاذ لفظ ہے، جیسے کہ ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ثم یأخذہن بشمالہ، شمال کا جو تذکرہ ہے حدیث کے اندر وہ شاذ لفظ ہے اور محفوظ ہے، ثم یأخذہن بیدہ الاخری، پھر اللہ رب العالمین اسے دوسرے ہاتھ میں لیں گے، بائیں ہاتھ میں نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ جو ہے وہ داہنے ہاتھ ہیں۔ اور یہی جو بیدہ الاخری دوسرے ہاتھ میں رکھنے والی جو بات ہے یہی متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم کے اندر یہی حدیث موجود ہے۔ اور اس حدیث سے اس باب کی وضاحت جو ہوتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ رب العالمین کے اس قول میں ہوتی ہے کہ انا الملک این الجبارون این المتکبرون، اس میں اللہ رب العالمین کی عظمت کا بیان ہے کہ میں بادشاہ ہوں، اب بتاؤ جو جبر کرنے والے دنیا میں، ظلم کرنے والے جو دنیا میں تھے وہ کہاں ہیں، تکبر کرنے والے جو دنیا میں تھے وہ کہاں ہیں۔ اور میرے بھائیوں، زمین کو سمیٹنے کے وقت اللہ رب العالمین جو بار بار کہیں گے یہ تکرار کے ساتھ کہ انا الملک این الجبارون این المتکبرون، انا الملک این الجبارون این المتکبرون، تو اس میں اللہ رب العالمین کی عظمت کی تاکید ہے۔ اور چوتھی دلیل جو شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے وہ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ساتوں آسمان اللہ رب العالمین کے کرسی کے مقابلے میں اسی طرح سے ہیں جیسے 7 درہم کسی ڈھال میں پھینک دیے گئے ہوں۔ ایک پلیٹ میں، بڑے پلیٹ میں 7 سکے اگر رکھ دیے جائیں تو ان کی اس پلیٹ کے سامنے کیا حیثیت ہوگی، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتوں آسمان کی وقعت، ساتوں آسمان کی حیثیت اللہ رب العالمین کی کرسی کے سامنے ایسے ہی ہے۔ اس حدیث کی تخریج ابن جریر رحمہ اللہ نے کی ہے اور اس کی سند ضعیف ہے۔ پانچویں دلیل حدیث زید بن اسلم رحمہ اللہ جو کہ تابعین میں سے ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساتوں آسمان اللہ رب العالمین کی کرسی میں اسی طرح سے ہیں، ساتوں آسمان اللہ رب العالمین کی کرسی میں اسی طرح سے، یعنی جو گزشتہ حدیث کا معنی ہے اسی معنی پر دلالت کرنے والی یہ حدیث ہے جس کو ابن جریر نے روایت کیا ہے، اور اس کی اسناد بھی جو ہے ضعیف ہے۔ چھٹی حدیث وہ ہے جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہتے ہوئے سنا کہ کرسی عرش کے مقابلے میں کس طرح سے ہے، جیسے کہ حدیث گزر چکی ہے۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے الاسماء و صفات میں روایت کیا ہے اور اس کی اسناد ضعیف ہے۔ ساتویں دلیل جو شیخ نے ذکر کی ہے اس باب کے ترجمے کے، اس باب کے مقصد کو واضح کرنے کے لیے، وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ آسمان دنیا اور اس کے بعد والے آسمان، اس کے اوپر والے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الکبیر میں ذکر کیا ہے اور اس کی اسناد حسن ہے۔ اور 8ویں اور آخری دلیل جو ہے وہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
جو ہے حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو آسمان اور زمین کے درمیان کتنی مسافت ہے. پوری حدیث جو ہے اس کی تخریج اصحاب سنن نے کی ہے سوائے نسائی کے, اور اس کے اسناد بھی جو ہے وہ ضعیف ہیں. میرے بھائیو یہ احادیث اس ترجمے یا اس باب کے مقصد پر دلالت کرتی ہے. ان میں اللہ رب العالمین کی عظمت پر دلیل ہے, ان میں اللہ رب العالمین کی عظمت کی خبر دی گئی ہے. اور ان احادیث میں سے بعض کے اسناد کے طرف اشارہ کیا گیا کہ ان کی اسناد ضعیف ہے, تو چونکہ ان کا معنی صحیح ہے, ان کا معنی ثابت ہے, تو ان کے ضعیف ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے بھائیوں, یہ جو درس کا عنوان تھا باب قول اللہ عز وجل وما قدر اللہ حق قدرہ, اس سے متعلق آیات اور احادیث کو ہم نے جان لیا, احکام بھی جان لیا, اور ہم نے جان لیا کہ ان تمام نصوص میں اس باب کی وضاحت ہوتی ہے, کیونکہ ان میں اللہ رب العالمین کی عظمت کی خبر دی گئی ہے, اور جو اسانید ضعیف ہیں تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ان کا جو معنی ہے وہ صحیح ہے, وہ ثابت ہے. اس باب میں جو نصوص ذکر کیے گئے ہیں ان میں کئی مسائل ہیں. پہلا مسئلہ اللہ رب العالمین کے قول والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ کی تفسیر ہم نے جان لی. دوسرا مسئلہ ہم نے اس طرح کی معلومات اور ان کے مثل جو معلومات ہیں ان کے بارے میں جانا کہ وہ یہودیوں کے پاس موجود تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا, اور نہ ہی ان کی تعویل انہوں نے کی. اور تیسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حبر نے, اس یہودی عالم نے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین کی صفات کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین داہنے ہاتھ میں جو ہے آسمانوں کو لیں گے, ایک انگلی پر جو ہے دوسری انگلی پر فلاں, تیسری انگلی پر فلاں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تصدیق کی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول اس کے تقریر پر ہوا, اس کو ثابت کرتے ہوا اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا. وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. چوتھا مسئلہ جو ہمیں معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس یہودی عالم سے یہ عظیم علم سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے, یعنی اس کی تصدیق کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انکار نہیں کیا. اور پانچواں مسئلہ جو ہمیں معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ دو ہاتھوں کا ذکر اللہ رب العالمین کے, اور ساتوں آسمان جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے, اور دوسرے ہاتھ میں زمینیں ہوں گی. اور چھٹا مسئلہ ہم نے جانا کہ اس باب میں جو حدیث مذکور ہے اس میں یہ تصریح کی گئی ہے کہ دوسرے ہاتھ کو شمال کہا گیا ہے, یعنی بایاں ہاتھ کہا گیا ہے. لیکن ہم نے جیسے کہ جان لیا میرے بھائیوں کہ یہ مسلم کی روایت کی طرف اشارہ ہے, اور اس میں ہم نے جانا کہ وہ روایت شاذ ہے صحیح قول کے مطابق, اور صحیح اور محفوظ جو بات ہے وہ ہے بیدہ الاخری, یعنی دوسرا ہاتھ ہے, شمال کا لفظ اس میں نہیں ہے. ساتواں مسئلہ جو ہم نے جانا, ساتواں مسئلہ جو ہمیں معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ جباری اور متکبرین کا اس وقت ذکر ہوا ہے, اور ہم نے یہ جانا کہ وہاں پر کسی کی نہیں چلے گی, اللہ رب العالمین کی بادشاہت ہوگی, اور وہاں پر کوئی جو ہے جبر اور تکبر کرنے والا نہ ہوگا. آٹھواں مسئلہ ہم نے جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کا خردلۃ فی کف احدکم, اس کا ہم نے معنی جان لیا کہ اللہ رب العالمین کی عظمت کا ہم احساس کریں, شعور اپنے ذہن میں لائیں کہ اللہ رب العالمین کتنا عظیم ہے. نواں مسئلہ ہے عدم الکرسی بالنسبة الى السماء, دسواں مسئلہ ہے عدم العرش بالنسبة الى الکرسی. اس طرح سے گیارہواں مسئلہ ہے ان العرش غیر الکرسی والماء, اور اسی طرح سے بارہواں مسئلہ ہے کم بین کل سماء الى سماء, اور تیرہواں مسئلہ ہے کم بین السماء السابع والکرسی. چودہواں مسئلہ ہے کم بین الکرسی والماء. پندرہواں مسئلہ ہے ان العرش فوق الماء. سولہواں مسئلہ ہے ان اللہ فوق العرش. سترہواں مسئلہ ہے کم بین السماء والارض. اٹھارہواں مسئلہ ہے کثف کل سماء 100 سنہ, کثف کل سماء 500 سنہ او 100 سنہ. اس طرح سے 18واں مسئلہ ہے
بلکہ 19واں مسئلہ ہے ان البحر الذي فوق السماوات اسفله واعلاه 500 سنہ. یہ جیسا کہ ہم نے جانا کہ کتاب التوحید کا آخری باب تھا اور اس سے متعلق آخری جو باب ہے اس سے متعلق مسائل تھے. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. میرے بھائیوں، یہ جب باتیں ہم پڑھتے ہیں، یہ جب باتیں ہم سنتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے. حالانکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ جیمز ٹیلیسکوپ جو ہے اس کو فضا میں بھیجا گیا، اوپر انترکش میں بھیجا گیا، اور اس نے کتنی ساری جو ہے انکشافات کیے. اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی یہ کائنات ہے، اتنی بڑی یہ دنیا ہے، اور اتنی زیادہ گلیکسیاں ہیں، اتنے جو ہے مسافت ایک دوسرے کے درمیان، اور اتنے جو ہے سیارے اور ستارے ہیں، اور ان کے درمیان کتنی مسافت ہے. لوگ اب اس کو سمجھ رہے ہیں، اور اسلام نے ان سب کے بارے میں میرے بھائی 1400 سال پہلے ہی بتا دیا ہے. اور یہ بتا دیا ہے کہ اس دنیا کی وقعت اور حیثیت مکھی کے مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، ایک بکری مری پڑی تھی، اور اس کا منظر بھی قبیح تھا. یعنی وہ بکری بھی اچھے نسل کی نہیں تھی، اچھے کوالٹی کی نہیں تھی، اور وہ مری پڑی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام سے کون لے گا اسے؟ صحابہ نے کہا کون اس کو لے گا، یہ تو مری ہوئی ہے اور اچھی ہے بھی نہیں، کون لے گا اس سے؟ تو اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی اوقات اللہ رب العالمین نزدیک اس سے بھی کہیں کم تر ہے. اس طرح سے جب ہم کہا کرتے تھے کہ سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے تیزی کے ساتھ گئے تھے کہ جہاں تک نگاہ اس براق کا پڑتا تھا وہ وہاں تک اپنا قدم رکھا کرتا تھا. تو لوگ کہتے تھے کیسے ممکن ہے. اور آج ابھی جلد ہی کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں اشارہ جو ہے کافی ہے، اس کی طرف جو ہے زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تصریح کی ضرورت نہیں ہے. تو کہتے تھے کہ کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ پنکھ والا گھوڑا. میرے بھائیو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے جو اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے اس نے کتنی ترقی کر لی ہے کہ آج وہ لوگ کس قدر تیزی سے چلنے والے سواری وغیرہ بنا لیے ہیں. میرے بھائیوں، آج لوگ اس کا اندازہ لگا رہے ہیں. پہلے جب ہم کہتے تھے تو کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے، اور مذاق بناتے تھے. جو مولانا اور مشائخ حضرات ہیں ان کی تقریروں کو سن کر کہتے ہیں کہاں جو ہے پنکھوں والا گھوڑا کیسے اتنے تیز چلے گا کہ جہاں اس کی نگاہ پہنچے گی. تو آج ہم دیکھ لیں کہاں سے کہاں تک کا لوگ سفر کر رہے ہیں، اور کتنا جلدی کا سفر کر رہے ہیں. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جو منگل گرہ پر جانے کے لیے اور ہر دن 3 ٹرپ کا اعلان بھی کر چکا ہے. کتنی مسافت ہے، لیکن کتنے جلدی وہ طے کرے گا. دیکھیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی قدرت بہت نرالی ہے. اللہ رب العالمین کی قدرت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. آج کل جو دنیا نے انکشافات کیے ہیں، ناسا وغیرہ کے جو رپورٹس آتے ہیں، ان میں یہ روزانہ کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا بہت بڑی ہے، کائنات بہت بڑی ہے، کئی ملین جو ہے گلیکسیز ہیں. میرے بھائیوں، ہر گلیکسی میں کتنے سورج، کتنے سیارے، کتنے ستارے ہیں. اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کا جلال، اللہ رب العالمین کی شان کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اور ہم یہ کہتے تھے کہ جو سب سے ادنا جنتی ہوگا، سب سے آخر میں جو جنت جانے والا ہوگا، دنیا اور اس کے مثل 10 گنا جو ہے اس کو ملے گا. دنیا کے 10 گنا اس کو نعمتیں اور جو ہے آشائشیں حاصل ہوں گے. دنیا کا 10 گنا بڑا اس کو رقبہ حاصل ہوگا. تو لوگ کہتے ہیں کہاں سے حاصل ہوگا؟ اب جب جیمز ٹیلیسکوپ اوپر گیا ہے اور اس نے سارے انکشافات کیے ہیں، کتنے گلیکسیاں، کتنے جو ہے سیارے، کتنے ستارے، اور جن کے سامنے جو ہے یہ دنیا ایک نقطے کے برابر بھی نہیں ہے. تو اب پتا چل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو اپنے کلام میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں وہ آج لوگوں کو پتا چل رہا ہے. اور ہمیں یہ باتیں 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھیں. اسلام یقیناً بہت ہی ایڈوانس دین ہے، ایڈوانس دھرم ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کی صحیح تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جو ہے طرح طرح سے پروپیگنڈے کر رہے، اللہ رب العالمین ان کو صحیح راستہ دکھائے. میرے بھائیوں،
باتیں بہت ساری ہیں جن کو اگر ہم کرنا چاہیں اللہ رب العالمین کی عظمت سے متعلق کہ اللہ رب العالمین کے کتنے مخلوقات ہیں، اور زمین کے اندر یہ میں بتاؤں کہ ایک بھی اسکوائر انچ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی مخلوق نہ ہو، ہمارے بدن کے اندر کتنے خلیے ہیں، ہمارے بدن کی رگیں کس طرح سے ہیں، اور ہمارے جو ہے میرے بھائیوں بدن کی تخلیق کے کیا عجائب اور کیا جو ہے اللہ رب العالمین نے کس طرح سے ہمیں پیدا کیا ہے، بہت وقت درکار ہے۔ بس آج کے اس درس میں ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور صحیح طریقے سے انہیں لوگوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیرا۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے سوال کر دیں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے، اور ان دروس کو آپ یوٹیوب پر لائیو دیکھ سکتے ہیں، تو آپ وہاں پر جو ہے اگر ابھی آپ نے لائیو درس میں زوم پر اور یہاں پر سوالات نہیں کیے تو آپ یوٹیوب کے لنک پر جا کر کے وہاں پر کمنٹ اس ویڈیو کے ساتھ میں کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے سارے جوابات اگلے درس کی ابتدا میں دے دیے جائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وجزاکم